بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 5 نمازوں کی مثال نہر کی سی ہے۔ فقیر احمد اللہ بن سعد کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال اس نہر کی سی ہے جو تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے قریب بھی بہہ رہی ہو، اس میں پانی بھی خوب ہو، یہ شخص ہر روز 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو، کیا اس پر کچھ میل کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ 5 نمازیں اسے گناہوں سے پاک کر دیتی ہیں اور کبار کے سوا اس پر کوئی گناہ نہیں رہنے دیتی، بشرطے کہ نمازوں کو اس کی پوری عظمت کے ساتھ ادا کرے، اس کے رکوع کو سجدے کو اچھی طرح ادا کرے، اگر اس کا رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کیا تو اس پر پلٹ دی جائے گی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے کہ ایک آدمی داخل ہوا کہ بلا رخ ہو کر نماز پڑھنے لگا، فارغ ہوا تو آ کر حضور اقدس اور صحابہ کو سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جا کہ پھر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص واپس ہوا، نماز پڑھ لی، مگر جب حاضر خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا واپس جا کر نماز پڑھ کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 2 بار یا 3 بار فرمایا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے تو اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی اور یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز میں کیا کمی دیکھ رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کی بھی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک وضو مکمل نہ کرے، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا اپنے چہرے کو دھوئے، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے، سر کا مسح کرے اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئے، پھر تکبیر کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پڑھے، قرآن مجید کی قرات کرے، پھر رکوع کرے اور دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر رکھے حتیٰ کہ تمام اعضاء میں سکون پیدا ہو جائے اور وہ ڈھیلے ہو جائیں، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا سر اٹھائے سیدھا کھڑا ہو جائے حتیٰ کہ کمر بالکل سیدھی کر لے اور ہر عضو اپنی جگہ پر ہو جائے، پھر تکبیر کے اور سجدہ کرے اور اپنے چہرے کو اچھی طرح زمین پر رکھ دے حتیٰ کہ اعضاء میں ڈھیلا پن اور سکون کی کیفیت پیدا ہو جائے، پھر تکبیر کے اور مقعد پر سیدھا بیٹھ جائے اور کمر کو سیدھا کر لے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح 4 رکعات کا ذکر فرمایا، پھر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس طرح ادا نہ کرے۔ اس حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع و سجود کو مکمل طور پر حکم فرمایا، نیز یہ فرمایا کہ نماز اس طرح کی ہو تو قبول ہوتی ہے، لہذا بندے کو مناسب ہے کہ رکوع و سجود اچھی طرح ادا کرے تاکہ اس کی نماز میں کبیرہ گناہوں کے علاوہ جو بھی خطائیں غلطیاں اس سے ہوئی ہیں سب کے لیے کفارہ بن جائے۔ جی ہے نماز، جہاں بندہ ایک نماز نہیں پڑھنے لگا اس کی نماز یہ فرمایا اللہ نے نماز نہیں ہو رہی۔ اس وقت نماز ہر شہر دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے بغیر سیکھی ہو جائے، لیکن دین کے نال اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ اس نو بغیر سیکھیوں کیتا جا رہا ہے۔ کوئی بندہ سی آدھا سی کہ میں نماز سیکھی صرف کہ کیتی نماز کیا سیکھی کہ ابے نہ نکیا ہوں جانا رہا کہ جمعے کے جمعے جیسے ساڈے نہیں جانے جمعے کے جمعے نکے نکے نال لے کے مڑ کے پھر دیہڑی پورا ہفتہ چھٹی جی وہ 10 مہینے 4 باری گیا تو وہی جی پڑھ جا کسی نے تکیا سیکھ لی، مڑ کے کسی کو نہیں پوچھا کہڑی جگہ کہ پڑھنا، امام کے پیچھے کہ پڑھنا، امام قرات کرتا ہوا تو پڑھنا یا نہیں پڑھنا کوئی پتہ نہیں، بس نماز پڑھا ہے۔ وہ فرمایا کہ اس دن نماز نہیں، نماز کو سیکھنا چاہیے، اللہ پاک دے ہاں سب کی قیمتی چیز ہے جی نماز۔ نماز کے فرماندے صحابہ جو نماز اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ لایا کہ معراج تھی تو صحابہ بڑے خوش ہوئے، کیوں کہ فرماندے سے کہ سانوں آج اللہ پاک کو لینے کا ذریعہ مل گیا، انہوں نے کوئی بھی حاجت ہوتی
فوراً وضو کرتے 2 رکعت نفل پڑھتے اللہ پاک انہوں دیہڑی پوری کر چھوڑتے ہیں جی اسی اج صبح سے لے کے شام تو نہیں پڑھتے رہتے ساڈا مچھر بھی نہیں مرتا کیوں کہ ساری نماز نماز نہیں نماز جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دسی ہے اس طرح پڑھیں گے تو پھر نماز ہوگی وہ واسطے نماز نو سیکھنا پیسی اللہ پاک سانو اپنے دین نو سیکھنے کی جو ہے نا سارے اندر طلب پیدا فرما دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک